We now move to an in-depth analysis of the system as a whole. This session, Text Framework, Analysis and Critique, features a panel of Pakistan's leading economists, moderated by Dr. Ali Salman, CEO, Prime Institute. Please welcome Dr. Kaisar Bengali, former Managing Director of Social Policy and Development Center, Karachi. Dr. Nadeemul Haq, former Vice Chancellor, Pakistan Institute of Development Economics. Dr. Waqar Ahmed, Deputy Executive Director at Sustainable Development Policy Institute, and Saqib Sherani Saab, Founder and CEO of Macroeconomic Insights. Over to you, Dr. Ali. Thank you. With the correction that Dr. Waqar is former Joint Executive Director, SDBI, but also he's also part of the Senior Fellow of Prime, but he of course holds many hats. So thank you. It's a great panel, formally the last panel of this 2 days convention, Taxpayers Convention. So I welcome all of you. So basically I think इस panel में हम कोशिश ये करेंगे पिछले 2 दिन से हम जरा टैक्स की मैकेनिक्स, टैक्स के लॉज, टैक्स कैसे प्रैक्टिस होता है, टैक्स पेयर्स के कंसर्न्स क्या हैं, किसी हद तक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी आया, कल यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे, वो हमने कोशिश की है रखने की. लेकिन ऑब्वियसली टैक्सेशन, टैक्स सिस्टम या टैक्स रेवेन्यू वो एक ब्रॉडर इकोनॉमी का एक हिस्सा है. इकोनॉमिक डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं. सो वी थॉट कि इस कन्वेंशन के आखिर में हम एक बिगर पिक्चर आपके सामने रखें in how our economists view fiscal policy, which is more taxation but also public spending, and how it is affecting the economy, and especially अगर हमने economic growth आगे लेकर जाना है, sustainable तरीके से करना है, economic जिसमें inclusion भी हो, जिसमें job creation भी हो, तो वो हम कैसे करेंगे. So that's the broad lens. We will start with the opening statements, and then we will follow up with the questions. लेकिन अभी चूँकि अभी कल ही I think report release हुई है, IMF की जो report release हुई है, so I thought कि जो हम उसको भी एक baseline के तौर पर बना सकते हैं कि उसमें काफ़ी observations हैं पाकिस्तान की fiscal policy को लेकर. I was looking at some points, for instance, IMF criticizes Pakistan's fiscal improvement in fiscal year 2026 as being largely driven by expenditure compression rather than durable revenue mobilization. This is the IMF report. IMF notes persistent weakness in tax collection, highlighting FBR missed its targets. And then also it says that Pakistan tax to GDP ratio, according to IMF, is now 12.3%, which includes provincial tax and petroleum levy. So that they include as a tax. And then highlights extreme sectoral imbalance in taxation in terms of sectors. Agriculture nahi de raha hai aur baki zyada sectors de rahe hain. Petroleum products are exceptionally high at 166%. Then this report also criticizes declining GST efficiency, which is declining, and also flags weak fiscal transparency and structural inefficiencies, including tax refunds arrears. So by and large मैं देख रहा हूँ कि एक critical assessment है overall fiscal machinery के ऊपर IMF की इस report में भी. But maybe we can start. I will request सबसे पहले डॉक्टर कैसर बंगाली से कि थोड़ा सा हम शुरू में हर एक से 2-3 मिनट बाद रिक्वेस्ट करेंगे, बात करें, और उसके बाद हम फॉलो अप करेंगे जी. सो डॉक्टर कैसर बंगाली, वी स्टार्ट फ्रॉम यू. जी शुक्रिया. ये रिवायती तौर पे कुछ और शुक्रिया भी अदा किया जाता है, वो मैं पेंड कर दूंगा. मैं कल से कुछ हियर एंड देयर प्रोसीडिंग सुनता रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी तरह से हर स्पीकर जो आया जिस शोबे को रिप्रेजेंट कर रहा था उन्होंने बताया उनके किस किस्म के मसाइल हैं, किस तरह माइक्रो इश्यूज़ को भी डिस्कस किया. और एक सवाल जो आज पूछा गया था, डू वी हैव अ विजन
کوئی ویژن بھی ہے کہ نہیں. تو میرے خیال میں ضرور ہے. اس ریاست کا ایک ہی ویژن ہے, ریونیو جنریٹ کرنا, اور کوئی ویژن نہیں ہے. اکانومی شرنک ہوتی ہے, ہونے دیں. آئی ٹی سیکٹر نہیں گرو ہو رہا ہے, نہ ہونے دیں. ٹیکس فٹ پرنٹ شرنک کر رہا ہے, وہ بھی ہونے دیں, چونکہ اپنے آپ نے کیش وڈرال پہ بھی ٹیکس لگا دیا. یہاں تک کہ انوائرمنٹ اور گرین اکانومی بڑی آبجیکٹو ہے, لیکن آپ نے جو سولر پہ بھی آپ نے جو تھی انسینٹیو وڈرا کر لیا, شاید اس پہ بھی ٹیکس ہے. کیا ہے پاپولیشن کنٹرول از این آبجیکٹو, لیکن وہ کانڈومس پہ بھی ٹیکس لگا دیا. تو اس ریاست کا ایک ہی ویژن ہے, جہاں سے پیسے مل سکتے ہیں ملیں, چاہے وہ سیکٹر کو نقصان ہوتا ہے ہونے دیں. ان کا اور کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے کل سے, کہ ایوری بڈی کہہ رہے جی ہم ٹیکس تو دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم عزت سے دینا چاہتے ہیں, ہمیں صحیح طرح سے پیش آئیں. ہم یہ سب فریادی بن کے بات کر رہے ہیں. if you are the taxpayer, آپ فریادی نہیں ہونے چاہیے, حکومت کو فریادی ہونا چاہیے. اور مجھے یاد, I mean all of us know this, most of us who have a bit of US history or world history. USA was a British colony, اور وہ ٹیکس جب لگانا چاہا چائے کے اوپر, تو جو امریکن کالونسٹ تھے انہوں نے کہا کہ جی نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. اور وہ ایک جہاز آیا ہوا تھا چائے لے کر, وہ رات کے ٹائم میں جا کے سارے انہوں نے چائے پانی میں سمندر میں پھینک دیا, which is known as the Boston Tea Party. اب میں اپنی وہ جو روایتی شکریہ ہے وہ دوں. پہلے تو علی سلمان کو, ابراہیم کو, اور آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ یہ ٹیکس پیئرس فورم بنا ہوا ہے. پہلا کنونشن تھا, آئی واز جسٹ ٹیلنگ ہم اوور لنچ, دس مسٹ گو آن. دس از دا فرسٹ ٹائم ٹیکس پیئرس آر کمنگ ٹوگیدر ایز ون وائس. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور اجتماعی فریاد کا فورم نہ بن جائے, کیونکہ unless and until you follow what the Boston Tea Party did, you will achieve nothing. یہ ہے میرا پوائنٹ. یہ ہے کہ پاکستان از این اوور ٹیکسڈ کنٹری, ہیویلی اوور ٹیکسڈ, اور وی ہیو ٹو موو اوے. بنیادی ٹیکسٹ بک جو ہے اکنامکس کی وہ ہے کہ جو اکانومی ریسیشن میں ہے, شرنک کر رہی ہے, گرو نہیں کر رہی ہے, اس کا ٹیکس کم کریں. ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو وی ہیو ٹو موو اوے. ہاؤ ول ایکسپینڈیچرز بی میٹ؟ تھرو ایکسپینڈیچر. اس پہ بہت لوگوں نے انڈائریکٹلی ذکر کیا, لیکن گورنمنٹ ایکسپینڈیچر از ایٹنگ اپ دس اکانومی, اٹ از ہیمریجنگ دا اکانومی. اینڈ وین آئی ٹاک آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر, آف کورس جو لونز ہم نے لیے ہیں وہ تو واپس کرنے ہی ہیں, ڈیٹ ہیز ٹو بی پیڈ. اور لیکن گورنمنٹ ایکسپینڈیچر میں کافی گنجائش ہے. I was for a short while a member of the austerity committee which the Prime Minister had created, and as a member I got access to all the data, and I could see how much there were 17 ministries and 60 attached departments that can be shut down. اس کا بھی کہیں کسی نے ذکر کیا کہ کوئی کام نہیں کرتے, صرف تنخواہ لیتے ہیں. میں تو اس پوری کی 60 کی لسٹ ہے میرے پاس جو بند ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز اب بات کرنے کی ضرورت ہے, وہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر کی بات کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینس از نو لانگر اے ہولی کاؤ, کی ناٹ بی, اٹ ہیز ٹو کم ڈاؤن. اینڈ وداؤٹ دیٹ دا اکانومی ول کنٹینیو سنک. آپ ٹیکس لوگوں سے ڈبل لے لیں, جتنا آپ ٹیکس لیں گے وہ اس ریاست کھاتے چلی جائے گی اور ملے گا کچھ نہیں. Thank you, Dr. Bengali. I'll skip the senior economist and I'll go to Dr. Waqar Ahmed. I'll come back to Nadeemul Haq and Saqib Shirani in a second or maybe in a few minutes. Dr. Waqar, شروع میں میں نے بھی بات کی, I know کہ we are not a big fan of
talking always about increasing the tax to GDP ratio. لیکن یہ کافی ایک ڈسکشن جب انٹرنیشنل فورمز پہ یہ ڈونرز IMF ورلڈ بینک ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جی آپ کا یہ بہت کم ہے اور جب تک ہم اس کو انکریز نہیں کریں گے سوشل آبجیکٹیوز اور یہ وہ اچیو نہیں ہوں گے. سو is it do you have a sort of a new take on that? Do you have a specific view on that, how to take this narrative forward? Thank you, Dr. Saab. Congratulations to you and the team. اور of course اس blasphemy کی بھی معافی مانگتے ہیں کہ آپ میرے پاس پہلے آ گئے. So آپ کی جگہ میں مانگ لیتا ہوں. So I had a couple of reflections جو کہ میں نے لکھی تھی ابھی as a backbencher, اور I had the opportunity to be a part of two tax reform commissions as well, جہاں کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملا. اور میرا خیال تھا کہ اس سے اسٹارٹ کریں گے، لیکن آپ نے زیادہ ریسنٹ بات کر دی، آپ نے جو IMF رپورٹ کی بات کی. تو آئی تھنک ٹیکنگ لیڈ فرام واٹ ڈاکٹر کیسر بنگالی has said, what the IMF is suggesting, اگر آپ 2030 تک کی پروجیکشن دیکھیں نا، تو آپ کی جو FBR ٹیکس کلیکشن ٹو GDP ریشو ہے وہ فلیٹن آؤٹ ہو گئی ہے 2030 تک ایٹ اراؤنڈ 11%. یعنی آپ FBR کو جتنا مرضی اسکویز کر لیں اور FBR جتنا مرضی ملک کر لے، اب آپ اس سے اوپر جو ہے آپ کا جانا انڈر دا کرنٹ پولیٹیکل اکانومی، کیونکہ پالیٹکس بھی ہے اور اکنامکس بھی ہے، انڈر دا کرنٹ پولیٹیکل اکانومی مشکل ہے. اور یہ IMF کے ساتھ جو اگریڈ نمبرز ہیں ان میں اگر آپ پروجیکشن دیکھیں تو FBR ریونیو ٹو GDP ریشو از فلیٹننگ آؤٹ ایٹ 11%. سو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ جی پھر دین واٹ اگر اف یو ہیو اے مشینری وچ کین ناٹ پرووائڈ یو مور دین دیٹ اینڈ اسٹل یو کنٹینیو ٹو امپوز گریٹر ریونیو ٹارگیٹس، تو واٹ از اٹ دیٹ وی آر سجیسٹنگ ایز دا ریفارم کمیشن یا ایون جو IMF کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں. اینڈ دا کویشچنز ور دا سیم کہ سیلریڈ کلاس ہے، ریٹیلرز ہیں، جیولرز ہیں، اسمال مینوفیکچررز ہیں، اسمال ریٹیلرز ہیں، ان کو جی ٹیکس ڈیٹ میں لے آئیں، اینڈ کچھ نہ بچے تو پروونسز سے کہیں وہ ہیوی لفٹنگ کریں. تو آئی تھنک وی کوئکلی ریئلائز کہ وی آر آسکنگ دا رانگ کویشچنز وچ از واٹ وی آلویز ڈو. سو میرا خیال ہے ان تمام سوالوں کا جو جواب ہوگا وہ پھر دوبارہ ہم سرکل میں آ جائیں گے کہ جی وہ ایڈمنسٹریشن کی ویکنس ہے، ٹیکس لٹیگیشن میں گئے ہوئے ہیں، اچھا جی آڈٹ کی کمزوری ہے. سو اگین دا انٹائر تھنگ اٹ جسٹ گوز ان سرکل. تو یہ دیکھتے ہوئے ایز اکانومسٹ جو تھا وہ ہم لوگوں نے یہ سوچا ایز اسٹوڈنٹس آف اکنامکس کہ ہم پھر کیا پروپوز کریں. سو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ نیو، اینڈ وی کوئکلی اسٹارٹیڈ ٹو سورٹ آف تھنک رادر وی وانٹڈ ٹو پروپوز ڈفرینٹلی کہ when are those rare occasions جب یہی ٹیکس مشینری جو ہے it delivers, right? So ایک دو اہم واقعات ہیں جہاں پہ under those conditions the same tax machinery can deliver. One was when we were dealing with AML and FATF machinery. اور مشکل کام تھا because it wasn't just FBR. آپ کی 12 FBR کے علاوہ دوسری ٹیکس ایجنسیز تھیں، ٹوٹل 13 تھیں جن کو آپ نے ٹیبل کے اوپر بٹھانا تھا اور اگری کرانا تھا. اور پھر یو ہیڈ انڈیپینڈنٹ ریویورز جو آپ کے پاس ہر کوارٹر میں آ رہے تھے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ سمجھ گئے ہیں نہیں سمجھ گئے ہیں، ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی یہ کمپلائنس ہو جائے گی FATF کی. اینڈ یس اٹ ٹک اے لاٹ آف ٹائم بٹ وی پریونٹڈ پاکستان فرام ریئلی بینگ پشڈ آؤٹ آف دا انٹرنیشنل فائنینشیل سوئفٹ انٹرمیڈیشن ایز وی کال اٹ ورنہ تو آپ پہ سینکشن ہے اور آپ سوئفٹ سے باہر ہو جائیں گے آپ. سو دیٹ واز ون تھنگ. دا ادر واز جب ہمیں ٹاسک دیا گیا کہ جی یہ تو EU والے کہہ رہے ہیں آپ کو GSP+ دیا ہوا کوئی اپ ٹیک نہیں ہے، اینڈ وی کوئکلی گاٹ اراؤنڈ اور ڈاکٹر منظور صاحب بھی ادھر ہیں، اور اس وقت ہم لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ چلے جی باقی کی امپورٹ رجیم تو چلیں ٹھیک ہے اس کو دیکھتے رہیں گے، وہ IMF کا بھی کنسٹرینٹ ہے، بٹ EU اسپیسیفک لائنس جو ہیں وہ نکالو اور اس پہ کنسنسس کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں پہ کیا ہم کر سکتے ہیں، کمی بیشی کر سکتے ہیں. اینڈ IMF اپنی نیگوسیشن میں جو تھا
اس پہ ان کی ایک قسم کی لینینسی تھی, بیکاز یو ور کمنگ ود اے پرابلم ڈریون اپروچ ٹو آئی ایم ایف کہ جی ہمارا ای یو کا ریویو آ رہا ہے, ہم نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے اگلے 8 ماہ کے اندر کہ ای یو کے ساتھ ہماری کچھ ایکسپورٹس جو ہیں وہ اٹھ سکتی ہیں, تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ٹیرف اور پیرا ٹیرفس کے اندر جو ہے وہ ریفارم کی ضرورت ہے. اینڈ تھنگس ورکڈ آؤٹ ٹو سم ایکسٹینٹ, یو نو. So the reason I'm telling you this story is because I think کہ ہم اس وقت کنفیگرڈ نہیں ہیں کوئی بہت بڑا ٹیکس ریفارم کرنے کے لیے, لیکن اگر ہم اپنی ایکسپیکٹیشن کو تھوڑا نیچے لائیں, بار کو تھوڑا کم کریں, اینڈ وی آسک دس سمپل کویسچن, what is that tax measure which can unlock productivity, that small or selective productivity, let's say for agriculture, let's say for manufacturing, let's say for freelancers, right? We just ask those baby questions, you know, کہ ہم نے productivity کو ٹیکس مشینری سے کیسے انلاک کرنا ہے. I'm not talking about growth, not talking about creating markets, not talking about exports even, you know. I'm just talking about a very small element in your growth function, which is the element of productivity. Or I think that sort of makes our schematic framework easier to sort of understand. So اس وقت یہ ہوا کہ ہم نے ایک انٹرسٹنگ کام یہ کیا کہ لیٹس آسک, وی ور ٹرائنگ ٹو برانڈ آور رپورٹ ایز citizen focused tax recommendations, you know. So we went out to the citizens and we asked the middle income group جس کا بہت آ رہا تھا کہ جی ٹیکس کے اندر وہ دب گیا ہے, سیلریز دب گئی ہیں. So we asked کہ ایک firm level productivity اور ایک individual level productivity جو ہے, where is it hurt the most? And we said کہ جی ٹیکس جو ہے وہ آپ کے سارے معاملات حل نہیں کر سکتا. یہ آپ کے سامنے سروے پڑا ہوا ہے. ٹاپ 3 چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں جو کہ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ ان کی کاسٹ ریشنلائز ہو جائے, اور تھرو ٹیکس ہم شاید کوشش کر سکیں کہ اس کی کاسٹ ریشنلائز ہو. سو دے نیم جسٹ 3 things: انرجی, ہاؤسنگ اور ایکسیس ٹو براڈ بینڈ سروسز. کہ جی بہت ساری چیزیں میں اپنے اسمارٹ فون پہ کر رہا ہوں تو وہ سروسز کی قیمت نیچے آ جائے, باقی ساری چیزیں سیکنڈری تھی. سو اگین گوز بیک ٹو دا پروڈکٹیوٹی فنکشن کہ اگر آپ نے ایک سٹیزن کی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنا ہے, سو یو کین ریلی نیرو ڈاؤن یور ٹارگیٹ, یور فوکس, انسٹیڈ آف دوز لافٹی جو ہم ریونیو کلیکشن کو ایز اے ٹارگیٹ لیتے ہیں اور پھر کے پی آئیز دیتے ہیں, پھر منسٹر اور سول سروس کے پی آئیز نہیں اچیو کر سکتی, بٹ یو کی ناٹ فائر دا سول سروس, رائٹ. سو this is probably where I want to start from, and then we can come back to some further thoughts. Thank you. Thank you, Ji. Thank you, Dr. Waqar. I think interestingly that you highlighted how 2 external events, FATF and EU GSP Plus, triggered some better coordination. So probably we need more external events. Are you hinting that? But we'll come to that in a moment. I will come to Dr. Nadeemul Haq to avoid further blasphemy. And Dr. Nadeemul Haq also established this Pied Prime Tax Reforms Commission, and we came out with, I think, a number of comprehensive proposals. So Nadeemul Haq صاحب, آپ بتائیے کہ ٹیکس پالیسی کو اس وقت آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اسیسمنٹ آپ کی کیا ہے؟ Thank you, Ali. Thank you, everyone. It's always great to talk to economists, if possible. We have very few occasions. We hardly have any occasions at all, unless, of course, the white man asks for it. But this is exactly what Waqar is saying. ہمیں آزادی کبھی نہیں ملی. گرا کے کہتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے آپ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہی اس وقار نے کہا, بڑی اچھی بات کی کہ وہ آ گئے, انہوں نے کہا بھائی یہ کر دو, ہم نے کہا تالی ہیں بس, بھاگو بھاگو بھاگو, ہم نے کر دیا. اور ڈنڈا تھا ان کا, ہر 3 مہینے چیک کرتے تھے, یہ آئی ایم ایف کر رہا ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی, اپنے منسٹر صاحب کو بلایا, آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیٹیو کو بلانا تھا. وہ کہتے ہیں نا, وائی کال دا منکی وین یو ہیو دی آرگن گرائنڈر. بندر کو کیا بلانا, تماشا کرنے والے کو بلاؤ. آئی ایم ایف کے ریپ کو بڑی کرسی بٹھانا تھا, اس سے پوچھنا تھا پالیسی تو وہ بناتے ہیں, پالیسی ہمارے یہاں کون بناتا ہے, یہ بتائیے. ٹھیک ہے. نمبر 2, یہ جو آئی ایم ایف نے چیز سیٹ اپ کی ہوئی ہے کہ جی ٹیکس فرسٹ, اور ہر ایک کہتا ہے ٹیکس فرسٹ, ہر ایک. میں نے بھی بیٹھے بیٹھے ایک چیز کی, آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, میں نے ابھی گروک سے پوچھا,
میں نے کہا جی گروک صاحب بتائیے پاکستان نے پچھلے 30 سال میں اکنامک ڈائلاگ کیا تکڑا رہا ہے؟ مجھے کہتا ہے ٹیکس ٹیکس ٹیکس، بس ٹیکس ہی کرو اور کچھ نہیں. سارے اکانومسٹ یہی لکھتے ہیں ٹیکس کرو. ہم کسی کو گولی دیتے ہیں، ہمارے اکانومسٹ بھی یہی لکھتے ہیں ٹیکس کرو. بھائی ہر روز آرٹیکل اخبار میں آتا ہے ٹیکس جی ڈی پی ریشو، ٹیکس جی ڈی پی ریشو، ٹیکس رٹ کے ٹیکس جی ڈی پی ریشو. بکار صاحب نے کسی ٹیکسٹ بک میں پڑھا تھا ٹیکس جی ڈی پی ریشو؟ میں نے تو نہیں پڑھا. ٹیکس جی ڈی پی ریشو تو کوئی نہیں تھا. مرلیز کا پیپر پڑھ لے، وہ فلانا ایٹکنسن کی کتاب پڑھ لے، وہ اسٹیگلٹس کی کتاب پڑھ لیں. ٹیکس جی ڈی پی ریشو از جسٹ اے میجر یار، اٹ ڈزنٹ مین اے ڈیم تھنگ. اور کس دنیا میں یہ سنا ہے کہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو سب کے ایکول ہوتے ہیں؟ میں نے اس پہ بھی ایک پیپر لکھا تھا لانگ ٹائم اگو کہ یار ٹیکس جی ڈی پی ریشو امریکہ کا 36 ہے، سوری امریکہ کا 24 ہے، برطانیہ کا 36 ہے، سویڈن کا 60، کون سا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہہ دیا نہیں آپ کا 15 ہونا چاہیے. 15 کہاں سے ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ کوئی مجھے تھیوری بتا دے جو 15 بتاتی ہے، یا کوئی مجھے چیز بتا دے، بٹ نہیں وہ ہے. تو یہ ایک ہمارا ٹیکس. پھر ہماری یہ تھیوری ہے ٹیکس فرسٹ، پھر ہم سوچیں گے بات. اٹس لائک سیئنگ کہ پہلے میں کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو واٹ، اٹس جسٹ اسٹوپڈ کہ جی پہلے آپ ٹیکس دیں گے. اور سب آپ لوگ، میں نے آج کتنی دفعہ سنا ریاست 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 ریاست، بڑا ہمارا ڈائلاگ بن گیا ریاست. وی آر اے بگ فین آف دا اسٹیٹ اینڈ ریاست. وی فرگیٹ واٹ از ریاست. جو مجھے یاد ہے پہلی کتاب مجھے ایل ایس سی میں جو پڑھائی گئی تھی ہابس کی اور لاکس کی اور روسو کی، وہ کہتے تھے سوشل کانٹریکٹ. سو ویئر از دا سوشل کانٹریکٹ؟ آئی وانٹ یو ایکسپلیٹیوز ہیئر. ویئر دا ہیل از دا سوشل کانٹریکٹ؟ چھوٹی سی بات، کل میں ایک اسٹیمپ پیپر لینے گیا، اس کا تماشا سننے میں ٹویٹر پہ بھی لگایا تھا. کہتے ہیں ای اسٹیمپ پیپر بن گیا، بٹ آئی کانٹ ڈاؤن لوڈ اٹ. آئی ہیو ٹو گو ٹو دا بازار ٹو گیٹ این ای اسٹیمپ پیپر. ای اسٹیمپ پیپر میں لیتا ہوں، اس بندے نے میرے سے ڈبل پیسے مانگے اسٹیمپ پیپر کی ویلیو سے کہ جی میں نے آپ کو پرنٹ آؤٹ کر کے دیا. بتائیے یہ میں نے ٹیکس دیا کہ نہیں دیا؟ ٹیکس دیا کہ نہیں دیا؟ اگلے دن مجھے ویزا چاہیے تھا، میں چلا گیا، انہوں نے کہا جی پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے. میں پولیس سرٹیفکیٹ لینے گیا. اب پولیس سرٹیفکیٹ یار کمال کی چیز ہے، میرے پاس نادرا کا کارڈ ہے، آپ مجھے کہتے ہیں آپ آئیڈینٹیفائی ہو، میں سب کچھ میرے پاس ہے. بھائی کیوں نہیں مجھے آن لائن مل سکتا؟ پولیس سرٹیفکیٹ یہی کرنا ہے، میں نے کوئی کرائم نہیں کیا، اور کیا کرنا ہے؟ وہاں چلا گیا، وہاں گیا جناب بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں دیتا ہوں 5000 روپے مجھے دلوا دیتا ہوں. 5000 روپے ٹیکس میرا اور نکل گیا کہ نہیں نکلا؟ یہ بھی ٹیکس میں ڈالے نا. اس کے بعد میں گیا فورن آفس، انہوں نے کہا جی فورن آفس کے ٹیسٹیشن کرائیں. وہاں گیا، بندے نے کہا 25000 روپیہ دو. 30000 روپے میرا ٹیکس چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ میں گیا موٹر وہیکل اتھارٹی، ادھر گیا جی، انہوں نے کہا جی گاڑی بیچنی تھی، اس کا وہ کوئی کرانی تھی انسپیکشن، وہاں 3000 روپے لگ گیا. یہ ٹیکس نہیں ہے بھائی، مجھے بتائیے پلیز. جو میں نے اکنامک تھیوری پڑھی ہے، یہ ایک ریگولیٹری ٹیکس پہ ٹیکس ہوتا ہے. فریڈمن ہاربرگر میں کتنے آپ کو انسٹنسز کوٹ کروں، یہ ہمارے اکانومسٹ نہیں میجر کرتے. ہم نے فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ کیلکولیٹ کیا تھا، فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ از 80% آف جی ڈی پی. ہر جگہ تو حکومت بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے سلج کیلکولیٹ کیا جو ریگولیشن کہ جی این او سی لو، ٹیسٹیشن لو، یہ کرو وہ کرو، سارا دن تو دفتروں کے باہر لگ جاتا ہے. کل میرا پورا دن لگ گیا اسٹیمپ پیپر لیتے لیتے، علیحدہ 20000 روپے دیے. یہ ٹیکس نہیں ہے. آئی تھنک یہ پوری دنیا میں یہ ٹیکس گنا جاتا ہے. سو اف وی کیلکولیٹ دا ٹیکس جی ڈی پی ریشو، وی ہیو ٹو کیلکولیٹ دا سائز. بلکہ انفیکٹ آئی ول اسٹیپ بیک اے لٹل فردر. یہ بیرو کا، ریکارڈو کا بھی یہی پوائنٹ تھا. ڈونٹ میجر دا ٹیکس جی ڈی پی ریشو، میجر دا فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ. یہ ریکارڈین ایکویولنس کا فیمس تھیورم ہے. تھیورم ہے یہ کہ جی اٹس دا فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ، دی اماؤنٹ دیٹ دا گورنمنٹ ڈومینیٹس اکانومی، دیٹس دا ٹیکس آن دا سٹیزن. تو سٹیزن کا ٹیکس تو بہت زیادہ ہے. تو یہ ہم، میرا خیال ہے ڈائلاگ کو ہم تھوڑا سا چینج کریں. وی شوڈ فرگیٹ دا ٹیکس. یہ ہے. دوسری ایک چیز، تیسری چیز فائنلی ایک بڑی مزدار چیز ہے. منسٹر صاحب ہر بندہ شور مچاتا ہے ہم چور ہیں، ٹیکس چور ہے. مجھے کوئی اور ملک بتا دے، ایون برکینا فاسو ملاوی نہیں کہتا سٹیزن ٹیکس چور ہے، ہمارے ہی لوگ کہتے ہیں ٹیکس چور ہے. اور وہ کون کہتے ہیں؟ جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ زندہ ہیں. ان کی لیکسس بار ہمارے ٹیکس پیئر پہ چلتی ہے. ان کی جناب ابھی نشتر صاحب نے کہہ دیا کہ جی ٹیکس نہیں، یہ ٹیکس دیتے ہیں گھروں پہ. پھر بعد میں اسے ایڈمٹ کیا کہ گھروں پہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے. میکسیمم سیلنگ ہے 40000 لگایا ہوا ہے کہ ٹیکس دیتے ہیں، پر سیلنگ ہے 40000. تو پھر 40000 کوسار کے سامنے جو گھر آپ نے دیکھے ہیں نا، کیا رینٹ ہوگا اس کا؟ میں ایک چھوٹے سے پورشن کا رینٹ 3 لاکھ دیتا ہوں، اور وہ بھی گندی جگہ. تو کوسار کا گھر تو کم سے کم 10 لاکھ کا ہوگا. ہم نے جب لکھ دیا تھا 10 لاکھ کا تو بیوروکریٹس کو مصیبت پڑ گئی کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں انکوائری ہو گئی کہ کیوں لکھ رہے ہیں. یہ وہ گھر پہ 10 لاکھ کے گھر پہ
40,000 टैक्स दे रहा है और आप कह रहे टैक्स दे रहे हैं, और हमें कहते हैं कि तो हम पे तो टैक्स बढ़ गया ना उसके 10 लाख का, नहीं पड़ा। ये भी एक हमें सोचने वाली बात है। फाइनली सर, मैनकूर ऑल्सन का बड़ा फेमस केस है, उसका था, वी आर अ प्रेडेटरी स्टेट। अगर आपने रियासत की बात करनी है, वी आर अ प्रेडेटरी रियासत। उर्दू में कोई लफ्ज है प्रेडेटरी का, क्या होता है जी? आपकी उर्दू बहुत अच्छी है साकिब, हैं जी, क्या होता है जी? हाँ, ये तो आदमखोर, तो ये आदमखोर स्टेट है, ठीक है, आदमखोर स्टेट है, ये हमें खाने को तैयार है। और फिर मैंने ग्रॉक से पूछा, मैंने कहा यार मुझे स्टोरी सुना दो शेरिफ ऑफ नॉटिंघम की। आपको सबको याद है, ये बच्चे मेरा ख्याल आजकल ये स्टोरीज नहीं पढ़ते। शेरिफ ऑफ नॉटिंघम क्या था जी? वो एक क्या आदमखोर स्टेट था। वो हर बंदे के ऊपर आकर टैक्स लगा देता था, शादी हो रही तो खाना ले जाता था जनाब, वो क्या कहते हैं, फसल हो गई तो उठा के ले जाता था। हीरो कौन था स्टोरी का, किसी को पता है? रॉबिन हुड क्या था? वो चोरी करता था शरीफ से। तो हमारे यहाँ ये हालत है भाई, वी हैव टू गेट अ टैक्स डायलॉग राइट। फाइनली आई वुड से, लेट्स नॉट ब्लेम एवरीबडी, इट्स द इकोनॉमिस्ट फॉल्ट। पहले डोनर्स, उसके साथ हमारे इकोनॉमिस्ट फॉलोअर्स, हमारे सारे इकोनॉमिस्ट भाई। अभी मुझे ग्रॉक कह रहा है कि पता नहीं कितनी % हमारी जो है स्टडीज सारी आ रही हैं इस पे, पता नहीं 50% या कितनी, सारी कह रही हैं टैक्स बढ़ाओ। तो फिर हम इकोनॉमिस्ट भी जो है, मेरा ख्याल है हमारा बहुत बड़ा कसूर है, हमने बजाय सुधारने के बजाय, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के बजाय, रेगुलेटरी स्टेट को समझने के बजाय, आदमखोर स्टेट को समझने के, हमने उसकी साइड ली है कि और आदमखोरी करो और खाओ इन लोगों को। तो यार आप बच्चे जो माशाल्लाह भागो इस मुल्क से, आपका क्या इधर काम है? आपको तो हम उठा के नौकरी रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे और आपसे टैक्स दबा के लेंगे। थैंक यू। थैंक यू जी डॉक्टर नदीम। आई थिंक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट की, डिस्कोर्स और द रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। इस पे मैं डॉक्टर खलील भी अक्सर बात ही करते रहते हैं, बल्कि वो अगर डॉक्टर खलील ये शायद सोच रहे होंगे ये अब हम सब स्टेट इकोनॉमिस्ट जो है ना वो उस रेफरेंस से जो बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे। मैं साकिब शिरानी साहब की तरफ आऊँगा। और साकिब, आई नो दैट यू हैव, और जो हम IMF प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, और इस पर यू हैव emerged as one of the very strong critique of the program and perhaps also of the institution. और since हम तो एक perpetual इस प्रोग्राम में हैं किसी न किसी तरीके से, तो उस रेफरेंस से या जनरली आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, where do you see fiscal policy both from expenditure point of view, जैसे मैंने बताया कि IMF कह रहा है कि जी हमने एक्सपेंडिचर कट किए हैं, I don't know what is your view on that, and how do you see the tax policy efforts in part of Pakistan here? शुक्रिया अली। पहले congratulations, because वो मैंने आपके साथ email share किया था कि this taxpayer bill of rights is something that's really very dear to me, because we worked on this Dr. Shoaib Sadal के साथ जब वो federal tax ombudsman थे, the late Dr. Tariq Hassan, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका initiative था, and then unfortunately आपने इसको दोबारा you've taken it forward and you've actually so hopefully this will become a permanent feature of our landscape now. दूसरा मैं ये कहूँ कि ये मैं जैसे न्यूटन ने कहा था, stand on the shoulders of giants. I'm no Newton, बट ये क्रिटिक जो है वो डॉक्टर साहब से शुरू हुई थी, IMF की, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब से, डॉक्टर हफीज़ पाशा से। सो ये काम ऑलरेडी हो चुका है, आई एम जस्ट टेकिंग इट फर्दर। तो मैं इसको थोड़ा सा लिंक कर दूं IMF को, फिस्कल पॉलिसी को, और ये जो हम बात कर रहे हैं ऑस्टेरिटी वगैरह को। सो देखिए, टैक्स के निज़ाम के हवाले से मेरे नज़दीक 5 बुनियादी मसाइल हैं, और उनमें से सबसे बड़ा जो मसला है वो एक्चुअली IMF है, राइट? सो लेट्स लिस्ट देम। पहले तो ऑब्वियसली टैक्स पॉलिसी का एक एलिमेंट है कि टैक्स पॉलिसी में बड़ी खामियां हैं, इट्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनइक्विटीज़ हैं बहुत सारी, एसेट्रा एसेट्रा। फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, obviously Nishtar साहब शायद चले गए, but Nishtar साहब and people like him want to be soft on FBR, but FBR is very much part of the problem, because FBR को ना ठीक करते हुए हमने टैक्स पॉलिसी शेप की है from first best policies to third best policies according to what FBR can deliver. So हम 4 withholding taxes से शुरू हुए 1996 में, और हम 72 withholding taxes पे बैठे हैं क्योंकि FBR collect नहीं कर पा रहा है, right? So FBR is very much part of the problem.
मर्चेंट साहब शायद 72 से भी हम शायद आगे निकल गए मेरा ख्याल है हाँ, अब तो सो हाँ 88 हो गया माशाल्लाह 72 was the last count 2 साल पहले सो अच्छा देन टैक्स कल्चर का भी आप कह सकते हैं एक मसला है मुल्क में बट वो शायद इतना बड़ा मसला नहीं है फिर टैक्स असाइनमेंट का मसला है जो कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे प्रोविंसेस और हमने सेंटर के दरमियान ये किया हुआ है ये जो डॉक्टर एहतशाम अहमद की फेवरेट थीम है जो बिल्कुल सही कहते हैं मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा मसला है दिस हैज क्रिएटेड कॉम्प्लेक्सिटीज इन द सिस्टम स्पेशली सेल्स टैक्स के हवाले से फाइनली द फिफ्थ प्रॉब्लम इज IMF और वो क्यों प्रॉब्लम है क्योंकि पहली बात है IMF का उनकी रिपोर्ट तो बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है अगर वो कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर कंप्रेशन से ये फिस्कल स्टेबिलिटी हासिल हुई है लेट मी पुट द नंबर्स अभी कल ही मैंने इम्तियाज़ गुल साहब के साथ एक ब्लॉग किया वो वायरल हो रहा है तो आप लोग भी देख लें उसको उस पर ये नंबर्स दोबारा मैंने डाले हुए हैं बट पिछले 4 सालों में जो हम पे टैक्स लागू हुए हैं इस हुकूमत से या और IMF का ये जो रिजीम है दोनों को मिला के वो 50,000 अरब रुपए के टैक्सेस हैं पेट्रोलियम लेवी को मिला के 50,000 अरब रुपए पिछले उससे 17 साल पहले का ये जो मजमूई तौर पे टैक्स लगाए हैं उसके बराबर है तो ये आप देखें कि कितना फोकस है टैक्सेशन के ऊपर IMF का 73% जो हमारी फिस्कल स्टेबिलिटी आई है ना जिसको IMF कहते हैं फिस्कल एडजस्टमेंट आई है या कंसोलिडेशन आई है 73% and I presented this at the GTN seminar as well Dr. Zubair भी मेरे साथ थे 73% of the adjustment has not come from expenditure compression. It's a complete white lie. झूठ है ये. It has come from additional tax revenue. On the same people, 90% of the revenues have come from the same tax base. So ये complete lie है कि ये expenditure compression से है. The other side of the situation is कि non-interest expenditures. तो आप कह सकते हैं ना interest expenditures तो government के हाथ में नहीं है चले वो तो आप निकाल दें नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स पिछले 4 सालों में 70% इंक्रीज हुए 70% इंक्रीज whereas the cumulative inflation was about 55% तो यानी कि 15% या उससे लगभग जो है रियल टर्म्स में इंक्रीज हुआ है कि इसको आप देखें और IMF इसको प्रिजाइड कर रहा है ओवर दिस ऑस्टेरिटी अच्छा ये ऑस्टेरिटी आई सारी फ्रॉम टैक्स नॉट फ्रॉम एक्सपेंडिचर साइड गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर में जो कंप्रेशन आई है थोड़ी बहुत वो आई है डेवलपमेंट स्पेंडिंग से और वो आई है सब्सिडी से यानी कि गरीबों से वो एक्सपेंडिचर कंप्रेशन आई है व्हाई इज दिस द केस और ये मेरा क्रिटिक है पॉलिटिकल इकोनॉमी का दिस इज द केस बिकॉज IMF इस रजीम को सपोर्ट करना चाह रहा है ये जो पाकिस्तान में एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर कायम होना जा रहा है पिछले 4 सालों से IMF इसका हिस्सेदार है The IMF is, as part of the erstwhile rules-based order, etc., the IMF is very much trying to help the elites in Pakistan to construct a new political order, which is away from democratic and political representation, etc. So the IMF is no way clean. अच्छा, IMF का अब ये आगे जाके देखें 2030 की जो उन्होंने बात की वकार भाई ने कि अब उनका IMF के साथ हमने ये टेबल पे रखा कि यार अगर आपने ऑस्टेरिटी ही करनी है पाकिस्तान में तो उसको बैलेंस करें बिटवीन टैक्स एंड एक्सपेंडिचर साइड राइट अच्छा ना और थर्ड एलिमेंट व्हिच दे हैव नॉट ब्रॉट टू द टेबल जो हमें थोड़ी सी रिलीफ दे सकता है इकोनॉमी को वो है डेट रीप्रोफाइलिंग बाय कीपिंग दैट ऑफ द टेबल सारा उन्होंने मलबा डाल दिया इस टैक्स के ऊपर राइट सो वी हैव टू ब्रिंग इन डेट रीप्रोफाइलिंग ताकि हमारे लोगों के ऊपर बोझ कम हो नाउ लेट मी जस्ट पुट दिस इन पर्सपेक्टिव कि अगर IMF चेंज नहीं करता अपनी स्ट्रैटेजी जो कि नहीं कर रहा है तो ये जो है ना 2%, 2.5% का प्राइमरी सरप्लस जो उन्होंने मांगा है हमारे से और हमने डिलीवर किया बड़े खुश हो रहे हैं एक्चुअली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि उन्होंने 3% 2.4% मांगा था तो उन्होंने 3.2% डिलीवर कर दिया This is the complete wrong strategy for the people of Pakistan or for the future of Pakistan. ये strategy अगर रही तो 60% tax to debt to GDP लाने के लिए 2030 या 2032 तक 2% of GDP हमें primary surpluses deliver करने पड़ेंगे every year. And according to the IMF strategy, it will all come from additional taxation.
جو کہ انہوں نے دکھا دی کہ فلیٹ لائن ہو گیا, اور آ نہیں سکتا ہے. سو they've through their incompetence and through whatever they've got us in a bind. جو ہم austerity سے جب تک نکلیں گے نہیں نا, تو یہ جو ہمارا اکانومی کا جو اسٹرینگل ہولڈ ہے اور لوگوں کے اوپر جو اسٹرینگل ہولڈ ہے ٹیکسیشن کا اور بوجھ کا وٹ ایور, اس سے ہم نکلیں گے نہیں. وی ہیو ٹو ریئلی کم آؤٹ آف دس. Thank you, Saqib Saab. Thank you so much. I think made out the points very clear. So آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی آپ نے 4-5 چیزیں بتائی ہیں, لیکن اس میں سے ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ IMF کا رول, انسٹیٹیوشنل رول کیا ہے, اور اس کے کنسٹرینٹس کی وجہ سے ہماری فسکل پالیسی کے اندر کیا ڈائریکشنز آ رہی ہیں. لیکن یہ کہ ایک اور میں ڈاکٹر بنگالی کی طرف ابھی آؤں گا, لیکن ایک مجھے لگتا ہے کہ بعض وقت گورنمنٹ کوئی ایسے بھی فیصلے کرتی ہے جو اس نے خود کرنے ہوتے ہیں, اور جب اس کو ایزی ٹیکسیشن جیسے میجرز نظر آتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ پھر IMF کا بھی سہارا لے لیتے ہیں کہ جی ہمیں IMF کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں. کسی حد تک یہ چیز I don't know if you want to comment on that کہ وہ ہے یا نہیں ہے, then I'll come to Dr. Bengali. نہیں, I fully agree because اگر آپ کو یاد ہوگا تو 2008-9 کا جو ہمارا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا IMF کے ساتھ, اس میں منسٹری آف فائنانس کی طرف سے I was involved, part of the negotiations and whatever. So بالکل بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈالی تھی کہ ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہا تھا کہ IMF is demanding this, but they were actually our wish list کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے. بٹ اس کیس میں آئی تھنک IMF اینڈ دونوں کو میں بلیم کرتا ہوں, گورنمنٹ کو بھی, بیکاز دیکھیے جیسے پیٹرولیم لیوی کے اوپر انحصار کیا, تو یہ تو obviously گورنمنٹ کے لیے بھی ایک آسان ٹیکسیشن ان کو مل گئی ہے. IMF کا دوسرا جو میں کرٹیک جو رول کرتا ہوں وہ FBR کی ٹیکس ریفارم کے حوالے سے. ہمارا پورا جو ٹیکس نظام جو نہیں ریفارم ہو رہا ہے وہ IMF کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہا ہے, بیکاز, اور یہ میں نے اکثر ان کو پریزنٹ کیا ہے کہ اب تو انہوں نے الٹا کر دیا ہے. rather than listen to us, they've actually made the revenues now, tax revenues, اس کو ایلیویٹ کر کے کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیرین میں لے گئے, which as you know is the most stringent part of the conditionality. Because اگر کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیرین نہیں میٹ ہوتا ہے then technically you need a waiver to board سے to continue the program. Right? So یہ میں نے ان کو بلکہ کہا تھا کہ آپ اس کو انڈیکیٹو ٹارگیٹ ہی رہنے دیں, بٹ یہ ریونیوز کو نہ کریں, اس کو FBR کے ریفارم کے ساتھ منسلک کریں, اینڈ گیو اس 3 years or 4 years, بیکاز ریفارمس کو تو ٹائم لگتے ہیں. رائٹ, تو ہمیں ریونیوز ہمارے سے نہ ڈیمانڈ کریں پہلے سال میں, دوسرے سال میں. یہ سارا پروگرام ہی, اس کا ٹیکس, اس کا ڈیزائن ہی سارا غلط ہے. اینڈ دا ہول فوکس آن ریونیوز, جیسے ڈاکٹر ندیم نے بھی کہا, دس از ناؤ completely, it should be the complete opposite of this, and invert karke iske upar sara focus dal diya, and this is really going to cause, it's already causing a lot of problems for the people of Pakistan and for the economy. Thank you ji Dr. Nadeem, and then I'll come to Dekhiye, I think we also end up saying everything is the IMF's fault. No, it isn't. I've been with the IMF for 30 years. I've been in many countries. Countries push back. Countries negotiate. Countries come with their own program. مسعود احمد جب IMF کا ڈائریکٹر تھا, یو آل نو ہم, وہ بار بار کہتا تھا یار خود لکھ کے دے دو تم پروگرام. اگر ہم نہیں لکھ سکتے تو پھر ہم کیا کمپلین کر رہے ہیں؟ ہمیں صرف سمپل چیز ہے, وہ جو بگڑا ہوا پیشنٹ نہیں ہوتا, IMF از اے ڈاکٹر, ہم بگڑے ہوئے پیشنٹ کے, ڈاکٹر صاحب میں نے دوائی تو کھانی نہیں, ڈاکٹر صاحب میں نے ایکسرسائز تو کرنی نہیں, ڈاکٹر صاحب میں نے پرہیز تو کرنا نہیں, ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ نہیں کرنا, ڈاکٹر صاحب یار دبا کے گلوکوز لا, ٹیکے لاتے, کچھ کر, سیدھا ہو جا. ہمارا یہ سچویشن ہے, اور پھر ہم بار بار کہتے ہیں کہ نیگوشیٹ, لیٹس پٹ دا بلیم ویئر اٹ از, اٹس دا فائنانس منسٹر, ہی از نیگوشیٹنگ فار اس. اور یہ ہمارے بڑی مزدار بات ہے. ہم کسی کو فار ایگزامپل اگلے دن 1 کانسٹیٹیوشن ہے چھاپا پڑ گیا, سب کو پتہ ہے, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں نے 10 بار ٹویٹر پہ گیا, بھائی بتاؤ کس نے کیا تھا یہ, کوئی نہیں مانتا. IG صاحب کہتے ہیں میرا قصور نہیں, وہ بھائی کس کا قصور ہے, کوئی گوشت تھا. اچھا اسی طرح میں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا, آپ سن لیں, انرجی کا جو سوال ہے, اتنا بڑا سوال ہے انرجی میں, آپ نے پتہ نہیں کتنے ٹریلین روپیہ ضائع کر دیا. ابھی 3 ٹریلین دوبارہ کھڑا ہے, 3 ٹریلین تو پاور میں کھڑا ہے, 2 ٹریلین وہاں بھی کھڑا ہے اپنا اس میں گیس میں. تو آپ مجھے بتائیے خدا کے واسطے اتنا نقصان ہو رہا ہے, کس کا قصور ہے؟ پھر سب کہتے ہیں کسی کا نہیں, پتہ ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. اور یار آپ سسٹم آف گورننس بناتے ہیں, دیر از سم تھنگ, وہ جو امریکہ کہتا ہے the buck stops here, does the buck stop anywhere? تبھی تو گورا آ کے پھر کہتا ہے بھائی میں سر پہ بیٹھوں گا, میں فٹف کراؤں گا, میں سر پہ بیٹھوں گا, میں کراؤں گا آپ سے چیزیں. تو پھر اگر یہ چیز ہے تو آپ پھر گورے کی بات کریں, سمپل بات ہے.
ہم اپنا سسٹم آف گورننس کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ اور ہمارے میں یہ جذبہ کیوں نہیں کہ ہم کہیں اوے سالے تو نے یہ کیا تھا. میں تو کہتا ہوں گورا کم از کم سوشل پارٹیز پہ کہتے ہیں یار تم نے کیا کیا, تم سالے گورنر تھے, تم منسٹر تھے, تم نے کیا کیا. یہ بات ہونی چاہیے. علی سوری میں ایک چیز سوری سب ایڈ کر دوں. I fundamentally agree with what Dr. Nadeem is saying, but there is a fundamental disagreement as well, Nadeem knows. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پیشنٹ کا تو بہت قصور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم 25 مرتبہ ادھر آئے ہیں, 36 ایئرز ہم نے گزارے ہیں, 36 سال ہم نے گزارے ہیں IMF کیئر میں. مطلب ایگزیکٹلی اس لحاظ سے ہاں, بٹ 36 ایئرز ان پراپر IMF پروگرامس رائٹ. اچھا تو the point is کہ ہمارا قصور بنتا ہے, بٹ IMF ایز اے ڈاکٹر اس کی ایک ڈیوٹی آف کیئر ہے which it has failed to do. میں کہتا ہوں اس پہ بھی آتا ہے. سو دونوں کے اوپر. Right. جی ڈاکٹر بنگالی, would you like to join this discussion and share your thoughts? I know آپ کا ایک اسٹانس رہا ہے پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے, ایلیٹ اسٹرکچر کے حوالے سے, بٹ وی وانٹ ٹو کمنٹ آن that discussion, but generally also side. A good feeling, it's a good feeling to be sitting with fellow economists, but I want to separate myself. I am an economist that has vociferously opposed everything that has been happening, particularly in the last 20-25 years. And I have paid a price for it. Not once, but thrice. تو یہ جو اکانومسٹ کا رول ہے, یہ مجھے بھی شکایت ہے, میرے اپنے دوست ہیں جو میرا ساتھ نہیں دیتے. تو لیکن یہ ہم یہاں آپس کی بات کرنے نہیں آئے ہیں. آئی اگری وتھ ندیم. IMF ہمارے پاس ہمیں گریبان پکڑ کے آگے نہیں کہتا ہمارا قرضہ لو. ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا قرضہ دیں گے لیکن یہ کنڈیشنز ہیں. ہوا یہ ہے کہ سنس 2003 اسپیسیفکلی فار اپ ٹو 2003 for every 100 rupees of revenue ہمارا جو ایکسپینڈیچر تھا وہ 125, 130 تھا. For every $100 of export ہمارا جو امپورٹ تھا وہ about 120, $125 تھا. اب for every 100 rupee of revenue ہمارا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 230 ہے. یعنی جو 30% ڈیفیسٹ تھا وہ 130% ڈیفیسٹ ہو گیا, اور جو 20%, 25% ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا وہ 220% ہو گیا. اور یہ ایک آدھ سال میں نہیں ہوا, یہ 4-5 سال میں بھی نہیں ہوا, یہ کنسسٹنٹلی 20 سال سے زیادہ ہو رہا ہے. اور یہ پورا ڈیفیسٹ ہم قرضے لے کے پورا کرتے رہے, اور ہم سب انجوائے کرتے رہے اس قرضے کو, مائی سیلف انکلوڈیڈ. وی ہیو اے گڈ لائف, وی لیو ان نائس ہاؤسز, وی ڈرائیو کارز, وی برن پیٹرول لائک اٹس واٹر, وی گو ٹو 5-star ریسٹورینٹس, ہاف آف دیم آر فارن FDI, لیکن سب قرضوں پہ ہے. اب اس اسٹیج پہ ہم ہیں کہ قرضے ہم لیتے ہیں صرف قرضے واپس کرنے کے لیے. جب آپ اپنے آپ کو وہاں پہنچائیں گے then everybody will twist your arms, big or small. IMF بھی کر رہی ہے, ورلڈ بینک بھی کرتی رہی ہے, اور ادارے بھی کرتے رہے. بات یہ یہاں پولیٹیکل اکانومی کی بات آ جاتی ہے. میں بہت اچھا آپ نے رابن ہوڈ کا حوالہ دیا, میں نے بوسٹن ٹی پارٹی کا حوالہ دیا تھا. ہمیں وہی کرنا چاہیے جو رابن ہوڈ کرتا رہا ہے. جو نہیں کرتے ہیں وہ ریاست کا فریادی بن گیا ہے. بات یہ ہے کہ واٹ از آور اسٹیٹ؟ وی آر ناٹ این انڈیپینڈنٹ ساورین کنٹری, وی آر اے سیٹلائٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جو ریاست ہے, اور میں لفظ ریاست کا استعمال کرتا ہوں, چاہے وہ راولپنڈی بیسڈ ہو, اسلام آباد بیسڈ ہو, لاہور بیسڈ ہو, یہ اس سسٹم سے بے تحاشا فائدہ اٹھا رہے ہیں.
آپ بلوچستان کو لے لیں, بلوچستان میں کبھی امن نہیں آ سکتا, کیونکہ جس کا کام ہے امن لانا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس انسرجنسی سے. تو ہم نے ایک پورا طبقہ ہے ٹاپ پہ ریاست کا جس کو فائدہ ہے اس بحران سے, وہ کبھی اس بحران کو ختم نہیں کرنے دیں گے جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے. اور یہ جو ٹیکس پیئرس کا آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے, یہ میرا خیال ہے بہت اچھا اسٹیپ ہے. آئی ہوپ دیٹ دس دین سنو بالز انٹو چینجنگ دا پولیٹیکل اکانومی آف دا کنٹری. آپ نے آواز اٹھانے کی بات کی ہے, اور آئی بین کیوڈ ٹو اسٹارٹ دی آواز اٹھانے کا پروسیس فرام دا اسٹیج. ڈاکٹر حسن داؤد کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہی وانٹس ٹو کم ود اے کوشچن اور اے کامنٹ, سو آئی ایم اوپننگ دا فلور. اسے کامنٹ کی میں ضرورت نہیں کر سکتا ان فرنٹ آف دس ایمیننٹ پینل. یہ آپ ضرورت کریں جی. نہیں, نہیں رہنے دس. But I would like to represent, because I work for an enterprise. آج نہیں سر, آپ حسن صاحب ایک چھوٹی سی چیز, یہ جو ہمارا ہے نا تکلف, یہ چھوڑ دیں, ڈیبیٹ اوپن ہونی چاہیے. آپ کی پوڈ کاسٹ میں کر لوں گا. So I think right now I represent a Chinese enterprise, whether they like it or not, but I'll still say this. کیونکہ اگر میں 2 دن کی کانورسیشن سنوں نا سر, تو یقین کریں کہ میں نے جو تھوڑی سی انویسٹمنٹ یہاں پہ کی ہے وہ بھی کل اٹھاؤں, بلکہ گزرے ہوئے کل اٹھاؤں اور چلا جاؤں. آپ سب کی کانورسیشن سنیں, because I know the problem, most of them know the problem. But, and of course I truly understand the ease of doing, the ring fenced ease of doing business rhetoric جو کہ آپ کی گورنمنٹ دیتی رہتی ہے, میں بھی دیتا رہا ہوں when I was in the government. So میرا کوشچن وقار سے ہوگا, because you keep engaging with them, کہ 14%, 13% is our FDI flow, وہ بھی ہم پتہ نہیں, جب سے یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک پلاننگ منسٹری کے انڈر ہے, I don't trust that also. لیکن بہرحال in this and in the environment that we live in and the ease of doing business, SIFC, Board of, آج تک تو مجھے سمجھ نہیں آتی BOI کے پاس جاؤں کہ SIFC کے پاس جاؤں, یا دونوں کے درمیان کوئی ٹنل بنا کے کہیں سے کچھ لے آئیں. لیکن ان دس سینیریو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیسے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائی جائے in the tax regime, the vulnerable tax regime that we have, and you've all spoken about it. And جو ہے اس کو کیسے ریٹین کیا جائے, کیونکہ ٹرسٹ می, میں جتنے بھی ٹیکس کنسلٹنٹ کے ساتھ جاتا ہوں ایز این ایڈوائزر ٹو دیز کمپنیز, وہ ہمیشہ 2 نمبری سکھاتے ہیں, اور چینیوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں 2 نمبری کمال طریقے سے, کہ بھائی جان ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ نے اپنا پروفٹ ریپیٹریٹ کرنا ہے, آپ ناک کی لکیر نہ نکالنے جا کے اسٹیٹ بینک کے سامنے, ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کرنا. سو پلیز ایجوکیٹ می, بیکاز آئی کین ایڈوائز دیم ٹو ڈو دیٹ. اینڈ پلیز, بیکاز وی وانٹ انویسٹمنٹ ان دس کنٹری, ادروائز یہ بچوں کو کون نوکریاں دے گا, ہم نے تو کچھ نہیں کرنا. سب سے مشکل سوال آپ نے میری طرف انہوں نے نام لے کر آپ کو بلایا. میرا کہا تھا ادھر لے گئے. تو آئی تھنک یہاں تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, ادھر سے آ I سکتی ہے. think giving credit to where it's due. So I remember, I remember we were together, Dr. Saab, in KP, اور ایک بہت ہی لیوکریٹو اسپیشل اکنامک زون ہے جہاں پہ انٹرسٹ آف کورس حالات کی وجہ سے لانا پھر بھی مشکل ہے, ڈسپائٹ آف آل دا فسکل انسینٹیوز ان دا بک. تو جسٹ وانٹ ٹو acknowledge him. It was a beverage company جو کہ اپنا برانچ سیٹ اپ کرنا چاہ رہی تھی, اور he literally had to take them by hand, اور کوئی 6 ڈفرینٹ دفاتر میں لے کر گئے ہیں, سیکٹری انڈسٹریز, نیچے وہ PDA تھی اور دوسرے تھے, اور تب جا کے ان کے وہ والے پرمٹس کلیئر ہوئے ہیں جو ڈاکٹر ندیم جن کا ذکر کر رہے تھے. اینڈ آئی تھنک بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایز CEO آف دا خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ, دیٹ از سم تھنگ جو کہ ان کی جاب نہیں ہے. somebody ظاہر ہے سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں,
تو آٹومیٹیکلی یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں اور وہ بیوریج فیکٹری جو تھی لگنی چاہیے تھی, بٹ ہی ٹوک اٹ آن ہیم. اور so maybe I think I should start from that example because you were leading from that example. اور جہاں پہ سسٹم جو ہے وہ اس میں فریگمنٹیشن اتنی بڑھ جائے تو somebody literally has to do that hand holding of investor. تو اس کے بغیر ہمارا سسٹم جو ہے وہ نیویگیٹ کرنا بہت مشکل ہے جی. آپ نے بچوں کی بات کی اور آف کورس دیر از لاٹ آف یوتھ اوور ہیئر, سو وی آر آل ویری کنسرنڈ. اس وقت ہم لوگوں نے جو اس دفعہ پری بجٹ پرپوزلس دیے اور پیفلا تھا اس میں, روٹری والوں کا کارپوریٹ تھا, دوز آر انٹائرلی یوتھ فوکسڈ پرپوزلس اینڈ وی گیو دا اسٹیٹسٹکس جہاں پہ ہم نے بتایا صرف 2025 میں 8 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں. آپ آج ان کا سروے کروا لیں, سو ان میں سے آدھے آپ کو جو فری لانسرز ہیں وہ بتائیں گے کہ جو ٹیکس میرے پہ لگ رہا تھا وہ میری ازیومڈ انکم پہ لگ رہا تھا, تو ریئلائز تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے کچھ. سو بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے وہ ملک چھوڑ کے جائے تھے, تو وی آر کنسرنڈ کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے جو ریورس کرنا ہے. وی لک ایٹ دا, ابھی وہ ڈاکٹر کیسر صاحب نے ڈیولپمنٹ کو فائنینس کرنے کی بات کی کہ ریاست کیسے ڈیولپمنٹ کو فائنینس کرے گی. سو وی آر کنسرنڈ کہ ریاست جہاں پہ برج کرتی تھی, ریاست جہاں پہ لیگ کرتی تھی وہاں ڈیولپمنٹ کو کون برج کرتا تھا؟ نان پروفٹ سیکٹر. سو پچھلے 3 سال سے آپ کو پاکستان سینٹر فار فلینتھروپی والے بتاتے ہیں کہ پچھلے 3 سال سے آل آف دیٹ از آن اے کلوجر, بیکاز آج اگر ایک نئی NPO سیٹ اپ ہوتی ہے تو اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. آپ نے اتنا اس کو ریگولیٹ کر دیا, آج آپ نئی فاؤنڈیشن کھول کے دکھا دیں. سو اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اگین جس یوتھ نے آپ کی لیبر فورس کا حصہ بننا ہے, لیبر فور پروڈکٹیوٹی جس کی وجہ سے آنی ہے, اس کی 3 کیجولٹیز ہوئی ہیں. آپ کی تعلیم, صحت اور جو پاپولیشن ٹارگٹ کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, آپ کے سارے پاپولیشن ٹارگٹس جو ہیں نیوٹریشن وغیرہ, اسٹنٹنگ وغیرہ, وہ سارے انہوں نے اپنا سر دوبارہ اٹھا لیا, بیکاز جہاں ریاست نہیں جاتی تھی وہاں NPO جاتی تھی. تو اب یہ وہ چیلنج ہے جو کہ اب بجٹ آنے والا ہے, اینڈ ون ریئلی ہوپس کہ ان میں سے 1-2 چیزیں ہم ویلفیئر کے نام پہ ایٹ لیسٹ ریورس کر سکیں. I think on the same question, Dr. Nadeem and جی Dr. Bengali میں want to add. پہلی چیز تو ہمیں بہت سارے فنڈامنٹلس اپنے اسٹریٹن آؤٹ کرنے ہیں. نمبر 1 تو ریاست خدا کے واسطے ڈیولپمنٹ نہ کرے, بہت بہتر ہوگا. میں تو کہتا ہوں پلاننگ کمیشن کو بند کرو, PSTP کو بند کرو. یہ سڑکیں بنانے جو میں بھمبیری کی طرح گھومتا رہتا ہوں سارے اسلام آباد میں, فلائی اوور, سگنل فری کوریڈور, سگنل, یار یہ ختم کرو تماشے. ہم سائیکل پہ پھر لیں گے, پیدل پھر لیں گے. تم یہ ٹھیکے اپنے بند کر دو. یہ ٹھیکے جو سے نا جس کے اوپر آدھا اسلام آباد ماشاءاللہ تکڑی گاڑیاں چلاتے پھرے گا, سارے ٹھیکے پہ چل رہے ہیں, سارے ٹھیکے پہ چل رہے ہیں, کچھ نہیں. PSTP نتھنگ بٹ اے ٹھیکہ, تو خدا کے واسطے بند کرو. نمبر 2, یہ جو ایک عادت پڑ گئی نا وقار صاحب ہمیں, اور ثاقب آپ نے بھی کہا ڈیٹ ری پروفائلنگ. بھائی کیا ری پروفائلنگ ہوتی ہے؟ قرضہ لیا 2, آپ ماشاءاللہ آنریبل لوگ ہیں کہ نہیں, قرضہ لیا واپس کرو. ری پروفائلنگ کا مطلب ہے ہمیں قرضہ معاف کر دو بیسکلی. وہ یار 3 دفعہ معاف کرا چکے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ 3 دفعہ معاف کرا چکے ہیں. پچھلی بار کرایا تھا 2002 یا 3 میں, آج واپس آ گئے. آج کیا واپس 2017 میں واپس آ گئے. 15 سال میں ہم نے قرضہ اپنا ضائع کر دیا سارا. مجھے یاد ہے 2006-7 میں ہمارے سارے اکانومسٹ کہتے ہیں فسکل اسپیس آ گئی, اب ہم ڈیولپمنٹ کریں گے, اب یہ کریں گے. او یار, اٹ ڈنٹ ٹیک یو 10 years, یو آر بیک ٹو دا سیم تھنگ. آج آپ کو ڈیٹ ری پروفائلنگ مل جائے گی, یو ول بیک ٹو دا سیم تھنگ. دوسری طرح حسن صاحب, ڈیولپمنٹ گھر ہوتی ہے, انویسٹمنٹ گھر ہوتی ہے, سوری. ایک جاپنیز انویسٹر نے کہا تھا پرائم منسٹر کو ایک دفعہ ایک میٹنگ میں, سر آئی آسک مائی پاکستانی فرینڈ, ہی انویسٹ, ہی نو سم تھنگ آئی ڈونٹ نو. اور بھائی اگر ہم نہیں انویسٹ کر رہے تو وہ کیوں آ کے انویسٹ کریں؟ چھوڑ دیں FDI کو, خدا کے واسطے BOI کو بند کریں. BOI از اے فیلڈ آرگنائزیشن, SFC از فیلڈ. آپ خدا کے واسطے انویسٹمنٹ خود کریں بیٹھ کے. اور یہ بچے اگر کام نہیں کرنا چاہتے تو آئی ایم سوری, کچھ نہیں ہو سکتا. ایک یہ ہماری ایک اور ہو گئی ہے ایجزم کے بچے کام تو کریں نا پہلے. مجھے پتہ چلے کیا بچے کام کر رہے ہیں. گورے کا بچہ 4 نوکریاں کر کے اسکول جاتا ہے, ہمارے بچے اسکالرشپ پہ اسکول جاتے ہیں. اور وہاں کیا, میں گیا ہوں یونیورسٹی, دیکھا 8 بجے 10 بجے یونیورسٹی شروع ہوتی ہے, 2 بجے ختم ہو جاتی ہے. کیا ہم نے تماشے بنائے ہوئے ہیں جی. جی ڈاکٹر بنگالی, آپ یہ اس کو آف کر لیں گے, یہ جو مائک اوکے ٹھیک ہے. جی FDI ایک ہم نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ ترقی ہوگی تو FDI کے ذریعے ہوگی.
चाइना ने भी एफडीआई के ज़रिए बहुत तरक्की की है, ये रिकॉर्डेड है। लेकिन चाइना में जो एफडीआई आई वो मैन्युफैक्चरिंग में आई और वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ भी ज़्यादातर जो एसी और बाकी चीज़ें लगी हुई है ये सारी चाइना की है, लेकिन है फॉरेन कंपनी, मित्सुबिशी है वगैरह, जापानीज कंपनी प्रोड्यूसिंग इन चाइना एक्सपोर्टिंग टू पाकिस्तान। अगर $1 का एक्सपोर्ट किया है चाइना से मित्सुबिशी ने लेट से और 90 सेंट्स उसने अपना प्रॉफिट रेमिट कर दिया तो चाइना को फिर भी 10 सेंट का फ़ायदा था। हमारे यहाँ जो एफडीआई आई है ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में आई है और जो हमने लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन की है ख़ास तौर पे साल 2000 के बाद, वो सारे सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेटाइज किए। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू नहीं जनरेट करता क्योंकि ये तो सर्विस है। हम टेलीफोन करते हैं, एवरी टाइम आई मेक अ फ़ोन कॉल मैं डॉलर बाहर भेजता हूँ क्योंकि ये रुपीज़ में अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वी ऑल पे इन रुपीज़, वो उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और बाहर ले जाते हैं। सो जब तो पूरा जो एफडीआई का यहाँ पर एडिफाइस है वो पर्पज ही सर्व नहीं कर, वो उसने दरवाजे खोल दिए हैं फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन होने के। तो एक तो ये एफडीआई ही बंद होना चाहिए, ये वाला एफडीआई। अगर एफडीआई होना है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आए और एक्सपोर्ट करें। लेकिन वो क्यों करेंगे? जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पर है वो हमने एंटी इंडस्ट्री बनाया हुआ है। जो भी बहुत 2 दिन बात हुई है, टैक्स रेट है 18% जो है वो सेल्स टैक्स है, जिस पे जो कंसेप्चुअली फ्लॉड है उस पे आपने एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी है। बहुत सही कहा, एक्साइज ड्यूटी तो एक उस पे लगाते हैं जो कंजम्पशन आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जो लग्जरी है, लेकिन आपने हर चीज़ पे लगा दी। तो क्यों कोई करेगा? हमने डेलिबरेटली एक कसिनो इकोनॉमी क्रिएट की है in the last 30 years in particular. स्टॉक मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मार्केट्स को प्रमोट कर रहे हैं और अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ इंपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये ऑफिशियल इम्प्लिसिट पॉलिसी है। आई नो half a dozen इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सनली, उसमें 2 हमारे रिश्तेदार भी है जिन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद की है। उसमें से 4 तो स्टॉक मार्केट प्ले कर रहे हैं, 2 प्रॉपर्टी मार्केट प्ले कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पहले ख्याल क्यों नहीं आया, घर बैठे टेलीफोन पे काम करते हैं, खूब पैसे बनाते हैं और मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट इवन टैक्सेबल। तो वी हैव डेलिबरेटली डन इट। व्हाई हैव वी डन इट एंड हाउ हैव वी डन इट? क्योंकि इस मुल्क की पॉलिसीज़ जो है वो चंद ग्रुप्स बना रहे हैं जिसको माफिया हम कह सकते हैं। उस माफिया में इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, प्रॉपर्टी वाले भी हैं, सारे लैंड माफिया, इसमें फौज भी है। तो ये हमारे यहाँ जो भी अभी आप कह रहे हैं जी बजट प्रपोजल आपने दिए हैं, वेरी गुड, आई नो यू डूइंग ग्रेट वर्क, इंटेलेक्चुअली आई फुल रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू हियर। लेकिन ये कोई नहीं सुनेगा क्योंकि सुनते उनके हैं जो रियाज मलिक जैसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं और अकील डैदी जैसे लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी पॉलिसी बनाते हैं। मैं कराची से हूँ। कराची में आजकल बड़ा डिबेट चला हुआ है कि कराची का क्या हाल है, कराची में क्या होना चाहिए, कैसे है, और ज़ाहिर हुकूमत को अटैक करते हैं सब। लेकिन कराची में जो भी हो रहा है वो हुकूमत, कोई हुकूमत इन द लास्ट 20-25 ईयर्स ज़िम्मेदार उसकी नहीं है क्योंकि उनका इख्तियार ही नहीं था। कराची में कौन सी बिल्डिंग कहाँ बनेगी वो बिल्डर तय करते हैं। पतली सी लेन है, उस पर 20 मंजिला बिल्डिंग अगर उन्होंने बनानी है तो वो बना देंगे, चाहे वहाँ पर ट्रैफिक कैओस हो जाए। उस 20 मंजिला बिल्डिंग पे पानी का ही पाइपलाइन ना हो, सीवरेज का इंतज़ाम ना हो, और कराची फायर ब्रिगेड जो है वो कहते हैं 8 से 12 मंजिल से ऊपर का फायर
कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो पहुंचने का उनके पास तरीका है, उनकी जो सीढ़ियाँ हैं वो 8 मंजिल या 12 मंजिल जा सकती है। तो अगर 12 मंजिल के ऊपर आग लगती है तो फिर वो अल्लाह के हवाले है। तो ये पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान की पॉलिसीज़, हुकूमत, पार्लियामेंट, ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं ये नहीं बनाते। ये देयर आर लॉबीज़, पर्टिकुलर लॉबीज़ दैट मेक पॉलिसी। तो ये हम बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं ना कि टैक्स जीडीपी रेशियो क्या होना चाहिए, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, टैक्स को निज़ाम फ्रेंडली कैसे होने चाहिए। आई थिंक दे आर ऑल ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। जहाँ उन लॉबीज़ को फ़ायदा होगा, अभी एक आपके आए थे जो आप यहाँ से टेस्टिमोनियल्स ले रहे थे फ्रॉम द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। There are 3 paper mills which actually decide के पेपर पे इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होगी। गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, क्योंकि मेरा उन पेपर इनकी एसोसिएशन के साथ ट्रेड जो वो है जो टैरिफ तय करता है, व्हाट इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड, उसके सामने मैं गया हूँ। उन्होंने अग्री किया कि आपकी सारी बातें सही हैं और ये बिल्कुल होना चाहिए। नथिंग केम आउट ऑफ इट। उर्दू के कायदे अब चाइना से छप के आते हैं, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस बंद हो रही है, लेकिन एवरीबडी अग्रीज। अच्छा, दे हैव मेट ऑल द फाइनेंस मिनिस्टर्स इन द लास्ट 10 years or so. Every finance minister agrees that yes, you are right, but nothing happens because there are 3 paper mill owners who are so powerful that they will decide what the import duty rate on paper is. And this is true of sugar, this is true of other, or why is fertilizer given the cheapest gas? What for? Argument तो ये है ना कि फर्टिलाइज़र सस्ता होगा तो गंदम सस्ता होगा, वो जो गरीबों को गंदम चाहिए। बट लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ फर्टिलाइज़र कंपनीज, इनॉर्मस प्रॉफिट्स। अगर आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं फॉर द सेक ताकि फर्टिलाइज़र सस्ता हो फार्मर के लिए, तो प्रॉफिट तो नहीं होना चाहिए ना। वो बेसिकली जो लॉबी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वाली है वो इतनी पावरफुल है, वो गैस है नहीं मुल्क में, और जहाँ गैस पैदा होता है वहाँ तो गैस होता ही नहीं है, और इनको सब्सिडाइज हाईली चीपेस्ट रेट गैस का इनको दिया जाता। सो दिस कंट्री इज रन बाय अ होल लॉट ऑफ लॉबीज एंड नॉट बाय एनी। तो हम ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर सकते हैं बैठ के, बट दिस इज वेयर वी आर। Let's take some more questions from the quick audience. comment है सर, थोड़ा सा कैसे और ले बंगाली? लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं। Ali, जी, if नदीम you don't साहब, mind, Ali, sorry, I'll have to excuse myself, so I just, so if you go ahead with the thing, that would be great, and thank you so much. जी वो FTI पे बात हो रही थी, FTI पे क्वेश्चन भी आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वंडरफुल पैनल, आई हैव कम हियर फॉर दिस पैनल एक्चुअली, और आई कम्प्लीटली एग्री विद व्हाट कैसर बंगाली साहब हैज सेड कि FTI आनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, और वो होती फिर एक्सपोर्ट, तो हम उसका फ़ायदा भी उठा सकते थे। मेरा आई एम एफिलिएटेड विद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और मोर प्रिसाइजली सर ने लॉबीज़ की बात की, आई एम वर्किंग विद एप्टमा। रिसेंटली हमने एक इवेंट्स देखा है इस्लामाबाद में, EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम हुआ था, जहाँ पे कहा गया कि काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंपनीज आ रही हैं, दे ब्रिंगिंग इन इन्वेस्टमेंट। मैं ख़ुद एप्टमा से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने वहाँ जाके ये विटनेस किया है। मैं एज ए रिसर्चर काम करती हूँ। आई व्हेन देयर विद एन इंटेंशन टू सर्वे द यूरोपियन कंपनीज, आई कुडंट फाइंड वन सिंगल टेक्सटाइल यूरोपियन बिजनेस जो आपके फोरम में आया हो, या किसी की इंटेंशन हो टू डाइवर्सिफाई और टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। सिर्फ यहाँ तक नहीं, हमारी भी किसी टेक्सटाइल कंपनी ने EU बिजनेस फोरम अटेंड नहीं किया। तो वाई वुड समबडी ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट इधर, जबकि हमारी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस खुद री इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वट देर करंटली डूइंग इज आइदर देर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव वट एवर दे हैव, या फिर वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं इनटू अनदर बिजनेस जहाँ पे एनर्जी का कंपोनेंट ना हो। तो दिस इज अ समरी ऑफ FDI। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ओवरऑल मैंने कल से अभी जो तक लास्ट पैनल है ये कल से हमने अभी तक जितने भी अहबाब को सुना जो सुना,
सेम लाइक कल भी आई थिंक आसिम सर कौन मेरे वो जहन में नाम नहीं है, उनसे जब वो भी आए उन्होंने भी ये बात की जी कि हम जो हैं पॉलिसी मेकिंग करते हैं पार्लियामेंट में, तो हमारे जो न राइट में पावर्स नहीं है, ये सब कुछ ऊपर से होता है। उन्होंने भी ये बात की। और सेम लाइक बहुत से अपना अहबाब आए, फिर आपने भी हजूर यही बात की। अब असल मुद्दा ये देखें, आप लोगों ने उम्रें गुजार ली, ऊपर से क्या मतलब, कहाँ से? मतलब जैसे लॉबीज इन्होंने बोला, लॉबीज, फिर इन्होंने कहा इस्लामाबाद बेस्ड, रावलपिंडी बेस्ड लोग, अब वो नाम नहीं लिए किसी ने, वट एवर। असल यह देखें, आप अहबाब ने उम्रें गुजार ली, हम लोग हैं यंग नौजवान हैं, तल्ब इल्म है, अभी हमने उम्रें गुजारनी है। आप अहबाब का एक्सपीरियंस है 75-78 सालों से, अभी आप अहबाब ने भी वन और बात की, इश्यूज बताए, ये मसाइल हैं, वो लॉबी जो है हमें वो लूट रही है। बट द मेन थिंग इज दैट कि जो असल सॉल्यूशन है, आपने बात कीजिए कि हम नौजवान हैं, हम लोगों ने आवाज़ उठानी है, जो बिकता है जो बिकता है वो खरीद लिया जाता है, और जो नहीं बिकता वो यहाँ पे जो मार दिया जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, बलोचिस्तान से हम उठाएं, हम केपी उठाएं, कश्मीर उठाएं, इंतहा की मिसालें हैं। यहाँ तो नौजवान हम लोग हैं, हम बोलते हैं तो हम उठा लिए जाते हैं। तो असल जो यहाँ पे ऊपर जो एग्जैक्ट लॉबी है, आया कोई हमें सॉल्यूशन बताएं कि हम लोग अपने वतन अजीज के लिए एक अच्छे मानों में सर्व, और ये जो सोल्यूशन अभी आपको बता देता हूँ, रोए ना हम। 2 मिनट सुने, सोल्यूशन बता देता हूँ। अभी किताबें पढ़ें, सीखें, यूट्यूब वीडियोस अच्छे देखें, टीवी ना देखें, कुछ समझने की कोशिश करें। ये जो है ना, हमें सोल्यूशन दे दें, सोल्यूशन एक पिल दे दें जो हम खा लें। मुल्क तरक्की करते हैं बहुत मेहनत से, बहुत सोच से। अगर आप सोच नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते, हमारी जनरेशन फेल हो गई। मैंने 5 साल पहले अपॉलॉजी भी आप लोगों को लिखी थी, हमारी जनरेशन फेल हो गई। हम सोच नहीं सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम गोरे की टांग के नीचे से नहीं निकल सकते थे। आपका इम्तिहान है, देखते हैं आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, मुझे उम्मीद नहीं है। सर, इस पे आई वांट टू कम बैक, सिर्फ लास्ट पॉइंट बहस सर, बाहर कर लेंगे। नो लास्ट पॉइंट सिर्फ ये है सर, खत्म भी कर लेना। नो सर, सिर्फ लास्ट एक पॉइंट है अपना जो कि मैं चाहता हूँ यंग सर, मैं एक वकालत का एक जो तालिब इल्म हूँ, हमारे यहाँ रिट ऑफ स्टेट जो कि गोरे से हमने उठाया है, वो अभी तक वही मेंशन है हमारे अपना आइन में कि जो रियासत है वही सब कुछ है भाई। अवाम है किसके हाथ में भाई, वो लहू तलाश करें, जो रियासत के अगेंस्ट है उसको मार दो। Let's have some Let me just say हमें something, कुछ- let me just say something, please. ठीक है। छोटी सी बात समझने की कोशिश भी करें ना। जो बात अभी कही है कैसे से मैं डिसएग्री करता हूँ। इकोनॉमी जो होती है, जो अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहते हैं, यू नीड अ स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान हैज नो स्टॉक मार्केट। ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट से अमीर हो जाते हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। हमारी स्टॉक मार्केट पिद्दी सी है, 10% GDP है। हमारी कंपनी छोटी छोटी हैं, ना होने के बराबर है। 100-200 मिलियन डॉलर, उसमें से क्या पैसे बनने हैं यार? एक पैसा नहीं बनना। उससे बेहतर है डॉलर रख लें, सोना ले लें, मच बेटर। स्टॉक मार्केट जो बना रहे हैं वो करोड़ बना रहे ठीक हैं। है, ठीक। मैं आप बात ये कहना गलत है आप बात कि कर- स्टॉक मार्केट छोटी है और स्टॉक मार्केट काम नहीं सर जी, करती है। डेटा की बात कर रहे हैं। अली डेटा भाई की आए बात हैं, कर जस्ट रहे हैव अ हैं। कमेंट। डेटा की बात- एक सेकंड, Okay, एक okay, सेकंड यार, वन एट अ टाइम। कैन वी हैव डिसिप्लिन प्लीज? स्टॉक मार्केट हमारी 10% GDP, अगर उससे भी कम है, बल्कि अगर आप चेक करना चाहते हैं प्लीज अभी गूगल कर लें। हमारी कंपनी जो सी है सारी, सिर्फ 13 कंपनी में लास्ट चेक किया था, अच्छा थोड़ी बदल गई होंगी, 13 कंपनी थी बाबा बिलियन, उनमें से 5 गवर्नमेंट ओन्ड थी। हमारे पास बड़ी कंपनी कोई नहीं। नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिस्ट का काम नहीं कि रियल एस्टेट में ना करो, ये ना करो, इन्वेस्ट जहां मर्जी करो भाई। रियल एस्टेट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी एंड आई बिलीव रियल एस्टेट इज द फर्स्ट सेक्टर वी शुड इन्वेस्ट इन।
اس میں انویسٹمنٹ ہونے دیں. یہ اکانومکس کی ریت بن گئی. مینوفیکچرنگ اور بھی مینوفیکچرنگ کیا ہوتی ہے اس کی بھی ڈیفینیشن دیکھ لیں. مینوفیکچرنگ یہ نہیں ہوتی جو میرے دوست سارے کر رہے ہیں, ایک مشین منگا لو, مشین سے کہو چھاپے لگاتے جاؤ. مینوفیکچرنگ ناؤ از اے ویری ڈفرنٹ انٹرپرائز اینڈ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. یہ بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں, سوچنے والی ہیں, وہ ہم نہیں کرتے. ہم سوچتے تھے ایزی وے آؤٹ. ایف ڈی آئی از این ایزی وے آؤٹ. ایف ڈی آئی لے آؤ. بھائی ایف ڈی آئی آتی ہے تو پھر 3 گنا واپس لے کے جاتی ہے. جب واپس لے کے جاتی ہے تو پھر ہمارے پیروں میں پانی پڑ جاتا ہے. ثاقب شرانی جیسے کہہ رہا تھا اب ریسکیڈول کر دو, اب چھوڑ دو. نہیں, دنیا کا نظام چلنا ہے, دنیا کے نظام کے ساتھ چلنا ہے آپ کو. You have to allow investment to happen and you can't dictate where investment will go. Investment will go where money is to be made and it should go there. یا تو پھر دوسری طرف چل جائے, کمیونزم کی طرف چل جائے, پھر کھل کے سامنے آئے کہیں ہمیں کمیونزم چاہیے, پھر کمیونزم لے کے آئیں. چلیں لیٹس let me contradict what Nadeem has said. نہیں, I openly. بات یہ ہے کہ یہ انہی کا وہ تھا کہ حکومت نہیں ہونی چاہیے, مارکیٹ ہونی چاہیے, مارکیٹ طے کرے گی سب کچھ. مارکیٹ جو ہے وہ پرچیزنگ پاور کو رسپونڈ کرتی ہے. مارکیٹ ضروریات کو رسپونڈ نہیں کرتی. اگر چند لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں اور وہ سونے کے زیور پہننا چاہتے ہیں تو مارکیٹ گولڈ انڈسٹری میں انویسٹ کرے گی. لوگوں کے پاس اگر کھانے کو نہیں ہے, بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں, کوئی نہیں جوتے بنائے گا. This is the curse of the market economy. اور ہم نے جب سے مارکیٹ اکانومی کو ترجیح دی ہے, Define کر دیں, you want communism تو مان جائے گا. ڈسپلن مینٹین کریں, پلیز ڈونٹ اسپیک. چلیں ڈسپلن مینٹین کریں, چلیں بیچ میں نہ بولیں. جی ٹھیک ہے. آپ پوچھ رہے تھے نا ہمیں کیا کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی بولیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. جہاں لوگ ڈر کے بیٹھے ہیں وہاں پستے رہیں. آپ ڈر کے بیٹھیں گے, پستے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں, میں ضیاء الحق کے زمانے سے مخالفت کرتا ہوں. ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے فوجی گاڑیوں پہ پتھر بھی مارے تھے. میں سال 2000 سے مشرف کی پوری جو رجیم اور فلسفی تھی اس کو اپوز کرتا رہا ہوں آن ایوری فورم. مجھے تو جیل جانے کا کوئی شرف حاصل نہیں ہوا آج تک. تو یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. خوف نکالے اپنے دل سے, آواز اٹھائے, بولے, سڑکوں پہ نکلے, تبھی جا کے تبدیلی آ سکتی ہے. یہ اس طرح ماتم کرنے سے تبدیلی نہیں آئے. Ali bhai, I just have one recommendation. let's take a couple of questions and I then just want to Dr. Hassan, sorry, let me bring this order. میں تھوڑا سا اس کو ٹائم کو مینیج کرنے دیں. So Dr. Hassan, Yeah. quick statement. Quick, Shoaib Nizami. it's not a statement, I just have 2 recommendations. Okay, چلیں. کیونکہ the female colleague from APTMA, she highlighted a very good point. تو اگر پاکستان میں پچھلے 10 سالوں کے اندر جتنے ایم او یو سائن ہوئے ہیں آن دا روڈ شوز, اگر ان کو کلیکٹیو ان کے پیسے لگا لیے جائیں تو پاکستان کی اکانومی شاید امریکہ سے بہتر ہو. تو 2 ریکمنڈیشنز ہے اگر آپ کا پرپوزل جانا ہے. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ بین کر دے ایم او یو سائننگ میں, اگر سائن کرنا ہے تو کانٹریکٹ سائن کرے, اور لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے ان دا میڈیا کہ 70 کروڑ کے یا 70 ارب روپے کے ایم او یو سائن ہوئے, اس کا کوئی ورتھ نہیں ہوتی, اٹ از زیرو ان اٹس ورتھ. دوسرا ریکمنڈیشن آپ کی طرف سے, پارلیمنٹیرینز کو بھی کوئی کام دینا ہے نا, سارا دن کھاتے رہتے ہیں, ان کو ایک کام دے دیں کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا سلوگن ہے وہ نکال دیں. ایک لیجسلیشن لائیں, ویلفیئر کا اسٹیٹ کا سلوگن نکال دیں, اور اس کو مارکیٹ ڈریون کیپٹلسٹ سسٹم کے اگینسٹ چلانے کی کوشش کریں. جو بھی ہوگا ہم سہ لیں گے انشاءاللہ, بہت اچھا ہوگا. جی شعیب. شعیب نظامی سر, ایئر وے سے. میرا سوال جو ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب سے. سر, جب بیزل انکم سپورٹ پروگرام ڈیزائن کیا جا رہا تھا تو آپ نے یہ ڈیزائن بھی کیا تھا اور آپ اس کے بانی بھی تھے. تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد کیا یہ پروگرام جو آپ کے ذہن میں تھا اس طرح کا جو ہے وہ رزلٹ دے پا رہا ہے, یا ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم 800 ارب روپے اس میں دے رہے ہیں, اگر یہ ہم کسی انڈسٹری میں دیتے یا یوتھ کے اوپر لگاتے تو شاید بہتر نتائج آ سکتے تھے؟ جی مجھے فخر ہے, میں نے BISP ڈیزائن کیا, اور جس پرپس کے لیے ڈیزائن کیا تھا وہ پرپس تو 100% اچیو ہو رہا ہے. جن فیملیز کو یہ پیسے مل رہے ہیں, اور اس وقت 10 ملین فیملیز, 1 کروڑ فیملیز کو پیسے مل رہے ہیں, اور جو بھی اس وقت اسٹڈیز ہو رہی ہے چھوٹی بڑی, سب یہ بتا رہے ہیں کہ ان فیملیز کو بے تحاشا اس کا فائدہ ہے.
जब ये डिज़ाइन हो रहा था तो इसके नाम पे भी थोड़ी बहस हुई थी. इसका नाम ये रखना चाह रहे थे पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, और मुझे लड़ना पड़ा हर स्टेज पे, फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द प्राइम मिनिस्टर टू कैबिनेट. आई सेड दिस इज़ एन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, दिस इज़ नॉट अ पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम. क्योंकि उस वक्त हम 1000 रुपये से शुरू कर रहे थे. 1000 रुपये दे के गुर्बत नहीं ख़त्म हो सकती है, लेकिन जिसकी 5000 रुपये आमदनी है उसकी 20% क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी. और ये इस्टेब्लिश भी हुआ कि ये है 22 दिन का आटा अफोर्ड कर सकते थे इस पैसों से. इसका मतलब 22 दिन का आटा आप फ्री दे रहे हैं. बात यह है कि गुर्बत सिर्फ रोज़गार से ख़त्म हो सकती है, और ये इस तरह पैसे बांटने से ख़त्म नहीं हो सकती. हमने रोज़गार तो कम किया है. जितने करोड़ लोग गुर्बत के लकीर के नीचे 2008 में थे, आज उससे ज़्यादा गुर्बत के लकीर के नीचे है. तो ये तो BISP को तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि BISP का ऑब्जेक्टिव ही नहीं था गुर्बत ख़त्म करना. वो तो था कि जो वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं उनको थोड़ी सपोर्ट दे दें. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनकम सपोर्ट. 2008 में भी we were able to cater to 1/3 of the population below the poverty line. Incidentally, today also, हम 2.2 million households से शुरू किया था, आज 10 million households है. आज भी हम we are only catering to 1/3 of the population below the line. 2/3 of the population below the line have no support. So, इसका गुर्बत से और इससे कोई ताल्लुक नहीं है. Thank you, जी. जी, let's take maybe one. जी, शामी सर. आमिर इकबाल साहब. Thank you very much, sir. मैं दो बातें करना चाहूँगा because I have served here as a chairman also. TPAP एक तो सर बड़ा honestly, openly, we are here to defend the rights of the taxpayer. So we are focusing on tax. So let me also say here this as a industrialist also, businessman. देखिए बात ये है कि अभी मैं पिछले उस पार्ट में बात कर रहा था 80% goes back to the government that we earn in Pakistan. But I feel very happy, satisfied that in my life, 28 years of life, कि मैंने business को दी 400 employment दी है. Multiply by 8, it is 3,200 people are dependent on just one SME. So if we say that if I make some money, it is a crime, I feel sorry for that. Because after my retirement age, whatever when I finish this, I will not leave Pakistan. But my saving will fetch me, God knows better how long I live. आने की तरतीब है, जाने की नहीं है. सरकार will not pay me a single penny, no pension, no hospital, nothing. कब्र का भी आपने दे के जाना है. सो एक तो ये हमारे इकोनॉमिस्ट में आई फील सॉरी फॉर दैट कि ये डिस्पैरिटी के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन कमिंग. इफ इट इज अ क्राइम देन लेट टेल द यूथ not do business in this Pakistan. Let the government run the things and feed them, which is not possible. Be very honest. It is not possible with this 5th largest population in the world. अब आ गया मेरा सवाल सर. सवाल बड़ा सिंपल है, and I am glad that economists have all agreed on one thing, that they are failures. Nadeem sir, thank you very much for that. And if they are the failures, I'm just saying, we are not making policies. As we know, yesterday parliamentarians said they are not making the policies. IMF collusion with the whatever the names that you put in my mouth. But the mere fact is, it is the public who is suffering, and businessman is a part of that. We are not isolated that way. And if these youngsters have to leave the country, let me say this. No country can in the world आज इनको accommodate कर सकती है. The number, look at their numbers. रियासत तो पहले अपना 90% दे के रेवेन्यू उधार पे चलती है, पहले दिन ही. डिफेंस का भी वो उधार पे चल रही है. एक्सपेंडिचर आप जितना मर्जी काम कर लें. सो प्लीज FDI नहीं आएगी. मैं अभी डॉक्टर दाऊद साहब से अभी हम यही बात कर रहे थे कि 80% देने के बाद who comes here? Why I say 80? बंगाली साहब, let me say it this.
49.5 last year. EOBI, other expenses, bonuses, 54, 6% is 7E impact that I paid. Okay? 60% gone to the government. Then to 18% petroleum levy, उसको आप add up करें तो उसका chunk ज़्यादा है खर्चे में आपके personal में. It is 20% going back to the government. Consumption में ही आपका. So you are left with the 20%. And even then, we are giving employment to 400 people. So if we are doing crime, so I will apologize for that. But I am a son of a soil. I can't leave this country. I have to live here. Thank you. जी डॉक्टर वकार थोड़ा सा हम डॉक्टर No one on this panel has said that you are committing a crime. So why are you defending yourself? जी डॉक्टर वकार जी आई थिंक जो आमिर साहब ने बात की वो बड़ी अहम है और मेरा ख्याल है जो एग्जिस्टिंग इस वक्त बिजनेसेस हैं बिलखसूस जो MSMEs हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वो इस वक्त बड़ी मुश्किलों से नेविगेट कर रहे हैं और इम्पैक्ट ऑफ वॉर जो है उसको अगर किसी तरीके से आने वाला बजट जो है वो कुशन कर सके आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट इट लेकिन मेरा ख्याल है मतलब कोशिश है सर कोशिश यही है सर कोशिश यही है सर सो देखिए 3-4 एरियाज हैं सर जहाँ पे वी नीड टू सिट विद द गवर्नमेंट. ऐसा नहीं हो सकता कि आमिर साहब बताएंगे नहीं प्रॉब्लम तो वहाँ पे उनके सेक्टर की आवाज़ नहीं जाएगी. तो ज़ाहिर है बैठना जो है वो ज़रूरी है. अभी जिस तरीके से टैक्स पॉलिसी का फंक्शन जो है वो अलहदा किया है वी नीड टू हैव एन एवेल्यूएशन वेदर इट इज़ डिलीवरिंग और नॉट. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने टैक्स हार्मोनाइजेशन जो की जहाँ आपने 13 टैक्स एजेंसीज को इकट्ठे बिठाया. अगेन वी नीड टू हैव एन एवेल्यूएशन whether that harmonized system is working, not working. Tax harmonization committee को कितनी दफ़ा दोबारा बैठना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनकी compliance cost जो है वो कम हो सके. इस वक्त लोग multiple taxation agencies को चूँकि फाइल कर रहे थे इसलिए वो harmonization committee ने अपनी जो है वो सिफारिशात दी हैं. इसी तरीके से prolonged जो litigation थी उसके लिए ADR का जो सिस्टम है उसमें बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त हिस्सेदार है. उनको बैठ के ADR के सिस्टम को मज़ीद रिफ़ाइन कर भी रहे हैं और होना भी चाहिए ताकि उसकी जो लिटिगेशन की कॉस्ट है उसको कम हो. ओम्बड्समैन के ऑफिस को एक्सपैंड करने की जो है वो कोशिश है. उसके अंदर इसी तरीके से ऑडिट कैपेसिटी में अब जो फोरेंसिक एबिलिटीज़ हैं उनको लाए हैं. अभी तो 2-3 साल ऑफ कोर्स हो चुके हैं बट अगेन इसको रेगुलरली इवेल्यूएट होना चाहिए वेदर दोज फोरेंसिक कैपेबिलिटीज़ आर डिलीवरिंग और नॉट. और मेरा ख्याल ये है कि वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम that very negative baseline. हमने शुगर और सीमेंट सेक्टर के केस में अभी देखा है मेरे ख्याल प्राइम इंस्टीट्यूट की अपनी बड़ी सक्सेस है शुगर सेक्टर की जहाँ पे टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन जो है it was able to map the entire supply chain और जो मुख्तलिफ डिस्टॉर्शंस थी सप्लाई चेन की स्टेज पे उनको कम करने की कोशिश हो रही है. तो मेरा ख्याल है देयर इज़ वैल्यू इन पब्लिक प्राइवेट डायलॉग जिसको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए. जी वकार साहब ने बड़ी अच्छी बात की. वकार साहब स्टेटमेंट मैं एक लास्ट बात कर दूं जल्दी से क्विकली. वकार साहब ने बड़ी अच्छी बात की. ये मेरे साथ काम करते थे और माशाल्लाह ये हमेशा से डिप्लोमेट बड़े अच्छे रहे हैं और बड़ी अच्छी कंसल्टेंट लिस्ट बता दी कि क्या क्या FCDO काम कर रहा है. बड़ी अच्छी बात है. पर वकार साहब मैं आपको याद करा दूँ हमारी जो मीटिंगें होती थी हम बैठते थे हम क्या करते थे चाय पीते थे समोसे खाते थे एक प्रेजेंटेशन देखते थे और बिल्कुल किसी चीज़ के बगैर चले जाते थे. कैबिनेट की मीटिंग यही होती है. ECC की मीटिंग यही होती है. प्लीज़ इस वहम में ना रहे हम कुछ करते हैं. हाँ पब्लिक का है हम कर देंगे. दूसरी बात लॉबीज़ की. लॉबीज़ हर दुनिया में होती हैं हर मुल्क में होती हैं. द क्वेश्चन इज़ हाउ टू डील विद द लॉबीज़. अमेरिका में गन लॉबी है अमेरिका में सिगरेट लॉबी है सब कुछ है बट दे हैव अ प्रोसेस दे डील विद इट. हमारे यहाँ भी लॉबीज़ हैं बिल्कुल but we have to deal with them. The question is just this कि we are bankrupt, we don't know how to deal with the lobbies, we don't know what to do. Lobbies भी रोती फिरती हैं. एप्टमा से पूछें एप्टमा भी रोती फिर रही है. Quite frankly the system of governance is broken. और ये अब टैक्स पॉलिसी यूनिट की बात है. बड़ी मज़ेदार बात की टैक्स पॉलिसी यूनिट बना दिया हमने. वहाँ 4 FBR के बंदे लगा दिए टैक्स पॉलिसी यूनिट बन गया और वो उसको किधर बिठाया उसको बिठा दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और फिर डार साहब की कमेटी बना दी. वो 10 Civil Servant के वो पॉलिसी बनाएंगे. अब टैक्स पॉलिसी यूनिट ये हमारे यहाँ दिस इज आवर गवर्नेंस सिस्टम. तो क्या करें. जी सर. We have to conclude this session. If you allow me तो मैं conclude कर लूँ जी.
जी ठीक है नहीं we grateful for all the fellow economists for making a very passionate argument for their their viewpoints. I just want to say one thing at the end of this discussion. اور اسپیشلی اکانومسٹ کے رول کے اوپر ندیم الحق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ڈسکورس کی امپورٹنس. آئی تھنک جو بھی آئیڈیاز ہم پروموٹ کرتے ہیں ان کے نتائج ہیں پبلک پالیسی کے لیے, وہ پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں, اور ہو سکتا ہے کوئی نتیجہ نہ نکلے. لیکن ڈاکٹر وقار نے کچھ ایگزامپلس دی ہیں انسٹیٹیوشنل ریفارمس میں, اس کے کچھ ریزلٹس بھی انہوں نے مطلب ڈسکس کیے ہیں. ڈاکٹر کیسر بنگالی نے بات کی ہے انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر, پھر ڈیولیوشن NFC ایوارڈ کے اوپر. ڈاکٹر ندیم الحق جب بوتھ ایز ڈپٹی چیئرمین آف پلاننگ کمیشن, آئی تھنک مور امپورٹنٹلی ایز VC آف پائڈ, سلج سیریز, ریگولیشن ریفارمس, ٹیکس ریفارمس, ان ساری چیزوں یہ ساری چیزیں جو ہیں کہیں ہوا میں ختم نہیں ہوئی ہیں. They have been linked with some dialogue, some policy changes. Sometimes we don't see that very clearly. اسی طرح ہی ابھی ڈاکٹر وقار نے بتایا, ہم لوگوں نے کچھ 2-3 سال پہلے شوگر ڈی ریگولیشن کے اوپر کچھ کام کیا تھا, ٹیرف ریفارمس, ٹریڈ پالیسی کے اوپر کچھ کام کیا تھا, and they have been acknowledged. So I don't discount even ourselves, the community of economists and policy advocates, not just economists but policy change advocates. But what is important is کہ جو آخر میں کہا لابیز کی بات جو ڈاکٹر بنگالی نے بھی کہی, وہ یہ ہے کہ اس کو ایک اسٹرانگ کارپوریٹ انٹرسٹس یا انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کے مقابلے میں لارجلی سٹیزنز اور ان پرٹیکولر ٹیکس پیئرس کی لابی کیسے ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. I think that is the question, and that's why this forum has been organized. So these discussions are very helpful. It shows us where we are, reality check بھی ہمیں ہوتا ہے مگر ایک ڈائریکشن بھی ملتی ہے. So we have heard, I think, various versions and various views on economy, but also its links with fiscal policy. So I would like to thank Dr. Waqar, Dr. Nadeem ul Haq, and Dr. Bengali and Saqib Sharani who has left for making their views heard. Thank you, Ji. Thank you so much, panelists. Thank you so much, Dr. Ali. Let me request Dr. Muhammad Ahmed Zubair, former Chief Economist at Planning Commission, Government of Pakistan, to present our panelists and our moderator with their souvenirs. Let's start with Dr. Kaisar Bengali. Dr. Nadeem ul Haq. Dr. Waqar Ahmed. And lastly, our moderator, Dr. Ali Salman.